ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعوال مقتحم. قابل صدر احترام مدرسہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی ان کی دعوت پر جامع حاضر کی سالانہ تقریب میں بچوں کی دستار بندی میں آنے والے تمام معززین علماء کرام اور تمام معززین علاقہ محترم و مکرم حافظ محمد الریس صاحب جن کا خلوص دعوت نامہ بصورت حکم نامہ مجھے ملا اور علاقے بھر سے آئے ہوئے علماء کرام
اس وقت آپ ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس پروگرام کو دنیا کے لیے جتنی مشکلات آسانیوں کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنایا۔ تلاوت کلام شریف ہوئی، حضور علیہ السلام کی تاریخ میں نعت پڑھی گئی۔ حضرت اقدس استاد القرہ مولانا عبدالغفور صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے قیمتی ملفوظات ہماری جھولیوں میں ڈالے۔ قاری القرہ مولانا ارشد محمود صفدر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اکابرین کی نشانی اللہ ان کے والی صاحب کو بھی سلامت رکھے، مولانا جواد قاسمی صاحب اور دیگر علماء کرام۔ اللہ پاک ان سب کا آنا اور آ کر ہماری محفل کو چار چاند لگانا اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑی سی گفتگو جو میں آگے بھول نہ جاؤں، میں عرض کر دوں کہ ہمارا شوق اور ہمارا جذبہ بس یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے حافظ بنا دیا۔ جس دن بچہ قرآن کا حافظ بنا، دستار بندی ہوئی، اگلے دن کہہ دیا جی میں تو نہیں چاہتا، اس کے گھر والے چاہتے، اس کی امی کہہ رہی ہے اس کو اسکول کی ٹیوشن لگوا دو۔ اب تک قرآن کو اس وقت بھول گیا بچہ، جب یوں کہہ دیا اسکول پڑھا دو، اور جب اسکول پڑھنے لگ گیا پھر امید ہی چھوڑ دو، بغیر گردان کیے اس نے دوسری تعلیم کا رخ کر لیا۔ اب دو متضاد راستے ہیں، ایک قرآن والی تعلیم جو انسان کی دنیا آخرت بناتی ہے، ایک اسکول والی تعلیم اگر پیسے کی نیت سے پڑھے جائے تو دنیا ہی بنائے گی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے پڑھی جائے تو دنیا بھی بنا دے گی، آخرت بھی بنا دے گی۔ اتنی بڑی غلط فہمی کا آپ حضرات کو علماء کرام کو شکار کیا جا رہا ہے، علماء کرام اور طلباء کرام سے اتنا بدظن کیا جا رہا ہے عوام الناس۔ بھلا ایک بات بتاؤ، ہم کس انداز میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ہم تو ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ مدرسے کی بلڈنگ کے لیے آواز نہیں کھڑے آپ ہوئے، ہم نے تعاون مانگا، آپ نے اپنی حلال کمائی اپنے بچوں کی روزی میں سے نکال کے آپ نے ہمیں دے دی۔ پھر جب مدرسہ تعمیر ہو گیا، مدرسہ وجود میں آ گیا، استاد اکیلا کیا بیٹھ کے مکھی مارتا، آپ لوگوں نے ہمارے سے اور پیار کو تعاون کیا، آپ نے اپنے قیمتی حال آپ نے ہمارے حوالے کر دیا۔ جس طرح کا ڈسپلن ہم نے بتایا آپ نے اس پہ عمل کیا۔ ہم نے اس کے بیڈ روم چھڑائے، ہم نے اس کے قالین اور تمام چیزیں چھڑائی، چٹائی پہ رہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک جوتی گاڑنے والے سے لے کر پاکستان کی صدارت کرنے والے سارے ان کے بچے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اس تعلیم کا احساس ہے کہ جو تعلیم ہمارا بچہ چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھے گا یہ ایسی عمدہ تعلیم ہے کہ دنیا میں بھی چار چاند لگ جائیں گے، اور مرنے کے بعد تو ایسے نور کے تاج پہنیں گے کہ پوری دنیا انسانیت اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کی ہمدردیاں ان مدارس دینیہ کے ساتھ رہی، گاہے بگاہے سال میں کتنی مرتبہ کوئی پریشانی آئی آپ مدرسوں کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی موت میت ہوئی مدرسہ کی طرف متوجہ ہوئے، گھر کے اندر خوش ہوئی بکرا ذبح کیا متوجہ مدرسے کی طرف۔ جب آپ سے تعاون مانگا گیا پھر پنکھے لگواؤ، قالین لگواؤ، بچھواؤ، جو کرنا آپ نے کیا، آسمان سے تھوڑی اترتا ہے۔ آپ لوگ ہی ہر لحاظ سے تنخواہوں کا، وظیفے کا، بجلی کے بلوں کا، یہ قاری صاحب پتہ نہیں کہاں سے اٹھ گیا ہے، میں کہاں سے آیا، آپ کہاں سے آیا، میرے یہاں لا کے ڈال دیے۔ آپ لوگوں نے محبت دی، تعاون کیا، پیار کیا۔ بہت کم ہے جو گجرانوالے کے لوگ گجرانوالے میں پڑھا رہے ہیں، کوئی کہیں سے آیا تو کہیں سے آیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنائیت تو آپ لوگوں نے دی، ہمارے ماں باپ بہن بھائی تمہیں روٹی پکاتے تو آپ کے پکے تو آپ کے گھروں سے، ہمارے کپڑے لتوں کا تو آپ نے خیال کیا، ہماری غمی خوشی کا آپ نے خیال کیا، ہمارے پہ بیماری آئی مسجد کے چار مل صاحب بیمار ہے جی خدمت کرو۔ آپ کے گھر کی کوئی تقریب ہوتی ہے فرنٹ پر آپ ہمیں لے کے آتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے جی بیٹے کا نکاح ہوگا، گھر کے اندر کوئی فوت ہو جائے مسئلے پہ ہمیں لے کے آتے ہیں۔ پھر میں کیسے مان جاؤں کہ عوام الناس جو ہیں وہ مدارس دینیہ کے دشمن ہیں؟ آپ کے تو بڑے احسان ہیں ہمارے۔
دو بھائیوں کو آپس کے اندر اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا دیکھ کر تیسرے سے برداشت نہیں، وہ ان دو بھائیوں کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور کبھی وہ نفرت کا اظہار ہمارے پہ کرتا ہے آپ کی برائیاں کر کے، اور کبھی نفرت کا اظہار آپ پر کرتا ہے ہماری برائیاں کر کے۔ جو اہل عقل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دفع ہو، مدارس دینیہ کا ہمارے پر احسان ہے۔ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، کاروباری حضرات کا مخیر حضرات کا ہمارے پر احسان ہے۔ اگر درمیان میں کوئی رنجش پیش ہو جایا کرے تو اس رنجش کا حل اخبارات میں، اس رنجش کا حل فیس بک پر ویڈیو پر نہیں، اللہ سے، اللہ کے آگے رنجش۔ یا اللہ میرے میں ایسی کون سی کمزوری ہے کہ میں دین اور دینداروں سے دور ہو رہا ہوں، اے اللہ ہمارے میں ایسی کون سی کمزوری ہے کہ حلال روزی کمانے والے مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے سے دور ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے درخواست کر سکتے ہیں، اگر ان کے دل سخت ہو گئے تو نرم کر دے، ہمارے دل تو ہیں ہی نرم، اللہ کے فضل و کرم۔ بات غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا۔ کبھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے اسکول، دینی ادارے، کاروباری مراکز دنیا کے اندر ترقی میں مدارس دینیہ والے مخالف، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دین کہاں آیا؟ مکے میں۔ قرآن کہاں اترا؟ تشہیر کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کے لیے۔ بڑے بڑے سردار تھے وہ موڑ لیے، اس حالت کے اندر آئے کہ سر پہ کپڑے کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب رشتہ لینے کے لیے آئے، ایک کھال پہن رکھی تھی۔ جب 4 دن کا فاقہ گھر میں ہوا، حضرت علی جو کھال سے اپنے جسم کو سنبھال رکھا تھا، اس کھال میں سے بدبو آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کپڑوں کو دیکھا ہی نہیں، اندر ایمان کی حرارت کو دیکھا کہ یہ علی ہے جس کی دوستی کے وعدے اللہ کر رہے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یا باغات تھے، کھجوریں تھی، مال تھا، تجارت تھا، سب کچھ تھا۔ جو مکے سے ان کے تن پہ کپڑے نہیں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اماں نے تو ان کی دھوتی کی گانٹ کو کھینچا اور کہا چل، تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑتا، تو اپنے باپ کی کمائی کی دھوتی اتار۔ انہوں نے کہا اماں تیری مہربانی، میں تیرے سے جیب میں درم و دینار نہیں مانگتا، تحمد مانگتا ہوں، اتنا تو دے دے میں 70 چھپا کے مدینے بھاگ جاتا۔ جب مدینے میں آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ جب مکے سے لٹا پیٹا قافلہ ہے تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج ابھی آج ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، ان کے مرید ہو جب بیٹھ کر نہیں۔ فرمائیے بے مکان ہے، مکان کون دے گا؟ یہ بے روزگار ہے، انہیں روزگار میں شامل کون کرے گا؟ ان کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے اپنے گھر کی ہاتھ کی پکی ہوئی، کون ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا؟ ان کے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، پھر ان کو کون کپڑے پہنائے گا؟ پھر مدینے کی فضا کے اندر جو ان کو دیکھ کر اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو آئے، جن کو جانتے کوئی نہیں تھے، جن کو دیکھا کوئی نہیں تھا، جن سے کوئی یعنی باپ ماں کی نسبت سے کوئی تعلق رشتہ داری نہیں تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی یہ میری دکان ہے اور 2 ہیں، ایک میں سنبھالتا ہوں، ایک تو سنبھال۔ اے بھائی میرے مکان ہے، ایک تو سنبھالے، ایک میں سنبھالتا ہوں۔ اے بھائی میرے گھر کے اندر کپڑے ہیں، ایک تو پہن، ایک میں۔ میرے بھائی میرے پاس ایک جوڑا ہے، کرتا اتنا لمبا جو پلے تک آئے گا وہ تو پہن لے، تہمت اتنی ہے جو ٹخنوں سے اوپر رہے گی، ناف سے اوپر رہے گی، ہم دونوں پہن کے گزارا کرتے ہیں۔ اخوت کی جو مثال، بھائی چارے کی مثال جو مدینے میں قائم ہوئی، کائنات مر جائے اٹھ جائے، مر جائے اٹھ جائے، قیامت آ سکتی ہے، وہ بھائی چارے کی مثال دوبارہ زندہ نہیں آ سکتی۔ سبحان۔ اور پھر مدینے کو اعزاز بھی ملا، امن والا، خوشیوں والا، رحمتوں والا۔ ہر غمزدہ جاتا ہے اور وہاں سے اپنی مراد لے کے آتا ہے، ہر پریشان ہوتا جاتا ہے، ہنس کے آتا ہے، ہر مصیبت سے جاتا ہے، مسکرا کے آتا ہے۔ مدینہ مدینہ ہے میرے بھائی۔ کوئی حج کرنے کے لیے جائے، اے بڑھڑیاں پنجابیوں پردے کے اندر بیٹھی ہیں، کتھے جا رہی ہیں؟ وہ یوں نہیں کہتی حج کر، مدینے چل رہی ہیں۔ چاچا جی کتھے جا رہے ہو؟ مدینے جا رہے ہو۔ بھائی تو نے پہلے مکے جانا ہے،
یعنی اتنی مدینے کی محبت ہے، جن راستوں سے ہو کے جانا وہ سٹاپ یاد نہیں رہتے کہ جہاں جائے بغیر مدینے میں جانا قبول کوئی نہیں، کوئی سٹاپ انسان کو یاد نہیں رہتے. یعنی اتنا محبت والا شہر ہے مدینہ. 1400 سال پہلے محبت کی فضا قائم کی اللہ نے. قیامت کی صبح تک اس محبت والے شہر کو، قیامت کی صبح تک اللہ نے پوری دنیا کے اندر محبت والا بنا کے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر دیا مدینہ شریف کا. تبلیغ والوں کا ہمارا اللہ بھلا کرے، اللہ جل شانہ ہمیں بھی اسلام میں لگائے رکھے. کیا کہتے ہیں؟ دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے، میری ہجرت سے نہیں پھیلا، میری سنانے سے نہیں پھیلا. سنانے والوں کی روٹی پانی، ان کا خرچہ، ان کی رہائش، ان کے ہر قسم کے اخراجات کی برکت کنہوں نے کی؟ مدینے والوں نے. اس وقت پوری دنیا کا کفر، اور سنو، اس وقت پوری دنیا کا کفر پریشان ہے. مدینے والوں سے نہیں، مکے والوں سے نہیں، نظام الدین والوں سے نہیں، رائے گڑھ والوں سے نہیں، اس خیالی کے محلے میں رہنے والوں سے پریشان. ان سے بھی اور چھوڑ، ان سے بھی نہیں. یہ تمہارے مین روڈ کے اوپر کوئی جوتی گاڑنے والا، کوئی پھیری لگانے والا، کوئی امرود سیب بیچنے والا، اس سے سپر وابر پریشان ہے. یہ دہشت گرد ہے. یہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پوری دنیا کا کفر اس وقت انتہائی درجے کا پریشان ہے. مسلمانوں کی ایٹمی طاقت سے نہیں، وہ اس وجہ سے پریشان کوئی نہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی میزائل ایجاد کر دیتے ہیں. کبھی غوری میزائل بنا دیا، کبھی شاہین میزائل بنا دیا. پوری دنیا کا کفر افواج پاکستان سے پریشان ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک اس سے بھی پریشان کوئی نہیں کہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی افواج کے اندر پاکستان کی فوج الحمدللہ ایک نمبر ہے. کہہ دو بے شک افواج پاکستان زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد. ہم یہاں بیٹھے جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کے حفاظت کر رہے ہیں، وردیاں پہن کے جاتے ہیں، کفن پہن کے واپس آتے ہیں. اللہ کریم ان کی ماں کا اتنا بڑا کلیجہ کر دیتا ہے. بچے کو دیکھ کے مسکراتی تو ایک کوئی ہیں، دو اور ہوتے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی. سبحان اللہ. لیکن پوری دنیا کا کفر پاکستان کے افواج سے پریشان کوئی نہیں. اور سارے مل کے پوچھے کیوں پریشان ہو؟ معدنیات کی تمہارے پاس کمی کوئی نہیں، سونے کے ذخائر تمہارے پاس، ہیرے کی کانیں تمہارے پاس ہیں، پیتل کے پہاڑ تمہارے پاس ہے، دھات تانبا تمہارے پاس ہے، تیل کے ذخائر تمہارے پاس ہے، گیس کے ذخائر تمہارے پاس ہے. پھر بتاؤ تو سے کیوں پریشان ہو؟ پوری دنیا کا کفر کہہ رہا ہے وائٹ ہاؤس ہمارے پاس ہے، سپر پاور کا لقب ہمارے پاس ہے، اقوام متحدہ ہمارے پاس ہے، ورلڈ بینک ہمارے پاس ہے. پوری دنیا کو ہم تعاون کرتے ہیں، غریبوں کو تعاون دیتے ہیں. سیلاب آ جائے، کوئی وبا آ جائے، تمہارے ملکوں سے تمہارے ملک کے اندر جس کو تم زکوٰۃ کہتے ہو خیرات آتی ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم اپنا بیڈ روم $1,00,000 کا بناتے ہیں، نرم گدے کی کمی کوئی نہیں، اے سی کی ہوا کی کمی کوئی نہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کوئی نہیں. پاکستان کے اندر خیالی کے چوک میں تم دکانداری کرنے والوں، مکان بھی تمہارا کرائے گا، لوڈ شیڈنگ بھی تمہارے علاقوں میں زیادہ ہے. بعض علاقے تو ایسے ہیں جب بجلی کا نظام ہی کوئی نہیں، گیس کا نظام کوئی نہیں، تیل کے ذخائر تمہارے پاس کوئی نہیں، معدنیات تمہارے پاس کوئی نہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا سودی قرضے میں مقروض ہے. ہم منرل واٹر پیتے ہیں، تمہارے پاس پینے کا صاف پانی کوئی نہیں، کھانے کے لیے تمہارے پاس 2 نمبر سبزی ہیں. لیکن ایک بات نے ہمیں بہت پریشان کر دیا، تمہارا جوتی گانٹنے والا، تمہاری فروٹ کی ریڑھی لگانے والا درخت کے نیچے کھڑا ہے، اللہ اکبر، اسے بھوک لگی، اس نے 10 روپے کے پکوڑے اور 10 روپے کی 2 روٹیاں لی، اللہ اللہ، اس نے پکوڑے روٹی کے اوپر رکھ کے کھائے، اور سامنے نلکے پہ جا کے گلاس بھی کوئی نہیں تو نل سے منہ لگا کے پانی پی لیا. پھر کھانے کے بعد اسی ریڑھی پہ کپڑا ڈال دیا، اسی ریڑھی کے پاس درخت کے نیچے چادر لے کے سو گیا. ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، دنیا کی ساری مادی طاقت ہمارے پاس ہے. جو نیندی سے پکوڑے روٹی کھا کر اور پانی بھی گرد آلودہ پی کر اور درخت کے نیچے سے 4 گھنٹے نیند آ رہی ہے، وہ نیند ہمارے پاس کوئی نہیں. امریکہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ جوڑتے ہیں
ہیں، انڈیا اسرائیل بھی کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بدھ مت بھی کہہ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ بتاؤ تو تمہیں یہ سکون کہاں سے ملا؟ آج خیالی والو، مدرسہ ابوبکر عمر میں آنے والو، ان سارے کافروں کو بتا دو ہمیں سکون والی چیز ملی، لا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لباس تمہارے پاس، کپڑے تمہارے پاس، دنیا کے لیے جینے کا سامان تمہارے پاس، لیکن وہ کلمے کی دولت تمہارے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ یہ کلمے کی دولت کس نے دی؟ آمنہ کے لال نے، محبوب رب ذوالجلال نے، حسنین کے نانا جان نے، خدیجہ الکبریٰ عائشہ کے گھر والے نے، فاطمہ الزہرا کے ابا نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد نے، حضرت علی عثمان کے حسن نے، کس نے دی؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ ہمارے پاس کلمہ بھی ہے، کلمے والی زندگی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمیں پریشانی ہو، جب ہمیں تنگی ہوتی ہے تو کلمہ سنا دیتے ہیں، جب پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو کلمے والی زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی سکون دے دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی سکون کا وعدہ کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں اس نعمت عظمیٰ کو چھیننے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، پوری دنیا کا کفر۔ دکانوں کا مخالف کوئی نہیں، تاجروں کا مخالف کوئی نہیں، مارکیٹوں کا مخالف کوئی نہیں، پلازہ بنانے والوں کا، ٹون بنانے والوں کا، کالونیاں بنانے والوں کا مخالف کوئی نہیں، کرنسی کا کاروبار کرنے والوں کا، پوری دنیا کا کفر مخالف کوئی نہیں۔ ان کا کیوں مخالف ہے؟ میرے عزیزوں، میٹرک کی سند ملے گی، کسی کالج سے ملے گی، او لیول کرے گا کسی یونیورسٹی سے، میرے عزیزوں ڈگری ملے گی تو اسے گولڈ میڈل ملے گا، اسے شیلڈ ملے گی، اعزازی اعزاز کے طور پر اسے سونے کی کوئی چیز دی جائے گی، حکومت 5 لاکھ کی گرانٹ کا اعلان کرے گی، پولیس ادارے والے کے لیے اعلان کرے گی۔ انہیں کیا ملا؟ ایک گلاب کے پھولوں کا ہار اور 150 روپے کی پگڑی۔ لیکن اللہ کی قسم اس وقت ان کے چہرے کا اعزاز یہ ہے، میں تو ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پتہ نہیں اس راستے سے اس راستے سے اس راستے سے اس راستے سے، پتہ نہیں جب پگڑی بندھی اس وقت سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے ملائکہ ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے چلے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ملائکہ سے پوچھا کہ میرا منہ تو نہیں بنتا، مجھے آپ بتاؤ تو صحیح ان کے ہونٹوں کا بوسہ کیوں لیا؟ کہ عبدالحنان، اللہ اکبر، کوئی زبانوں سے ان ہونٹوں سے قرآن، کوئی ان ہونٹوں سے انگلش سنائے گا، کوئی کیمسٹری فزکس سنائے گا، کوئی اردو الجبرا سنائے گا، کوئی دنیا کے بھاؤ بتائے گا، کوئی دنیا کی قیمت بتائے گا۔ کتنے مقدروں والے، سینہ بھی اتنا سا، جان بھی ننھی سی، بالغ بھی کوئی نہیں ہوئے، بیٹھ جائے تو اٹھنا نہیں آتا، اٹھ جائے تو بیٹھنا نہیں آتا، کسی محفل کے اندر محفل کے اداب نہیں آتے، صحیح طریقے سے اماں ابا کہنا نہیں آتا، انہیں یہی نہیں پتا خدا کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی حقانیت کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتا نماز کے آداب کیا ہے، نماز کیا ہے۔ جو استاد نے بتایا پڑھ لیا۔ یہ اتنے مقدروں والے لوگ ہیں، ہم انہیں دن دیکھتے ہیں، رات دیکھتے ہیں، تہجد کے وقت دیکھتے ہیں، رات 12 بجے دیکھتے ہیں، استاد کے ڈر سے سوتے سوتے بھی سبق یاد کرتے ہیں کہ صبح سبق نہ یاد کیا مار پڑے گی۔ میں نے کہا فرشتوں، مار پڑتی ہے یہاں درد ہوتا ہے، مار پڑتی ہے استاد کا ڈنڈا یہاں لگتا ہے یہاں درد ہوتا ہے، یہاں مار پڑتی ہے، تھپڑ مار دیا، استاد نے چوٹی کاٹ دی، لات مار دی، ڈنڈا مار دیا، سارا دن درد میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا جاؤ جاؤ ان سے کہہ دو مار کھا کر استاد کو یوں کر کے نہ دیکھا کرو، بلکہ کہا کرو الحمدللہ ان کی مار پر بھی اللہ نے اعزاز دیا۔ میں نے کہا کیا اعزاز دیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرتے وقت اگر استاد نے اسے ڈنڈا مار دیا، اللہ نے اسی وقت وعدہ کر لیا کہ میرے قرآن کو یاد کرتے وقت تیرے پہ جہاں ڈنڈا لگا اللہ نے اس حصے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج جن کے بچوں نے میرا عزیزو قرآن پاک پڑھا، میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ بچوں سے تو قرآن ہر وقت مخاطب ہے، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا میں ان سے مخاطب ہوں۔ خدا کے واسطے اس نعمت کی نہ قدری نہ کرنا، اللہ کے واسطے کبھی قرآن پڑھنے والے کو تانا نہ دینا، یوں نہ کہنا بڑا ہو گیا چل اسکولیں پڑھ لے، یوں نہ کہنا بڑا ہو گیا کالج پڑھ لے، ان کی نہ قدری نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو جیسے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دیکھتے ہو، ان کو دیکھ کر بھی ان کو چہرہ دیکھ کے مسکراتے ہو، ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا۔ مولانا رشید احمد شاہ جمالی، مولانا بشیر احمد صاحب پیر طریقت رہبر شریعت کے صاحبزادہ ہے،
دینا غازی خان کی نقش بندی سلسلے کی بہت بڑی گدی ہے، بہت اللہ والے ہیں۔ ایک دن کوٹ ادو میں تقریر فرما رہے تھے، فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھ لیا اس نے اپنے سینے میں دل سے لے کر اپنے روح تک نبوت کو منتقل کر لیا ہے، علوم نبوت نہیں، نبوت کو منتقل کر لیا ہے۔ جب اللہ ان کے سینے میں نبوت کو منتقل کر دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو نبی کہے، فرمایا نہیں، نبی پر وحی آتی ہے، ان کے اور نبی میں فرق اتنا ہے کہ ان پہ وحی نہیں آتی، نبیوں پہ فرق آتی ہے، لیکن جو اللہ نبی کے سینے میں اتارتا ہے قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ وہ ان کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کے بارے میں فرمایا اور لوگوں تمہارے اندر بھی صلاحیت کی کمی نہیں، آپ بہت اونچے لوگ ہو، اگر ڈاکٹری کو خدمت کر ڈاکٹری کو خدمت کر کے مریضوں کا علاج کرے گا، اللہ اکبر، ان کی جیب کی طرف نہیں دیکھے گا، ان کے مرض کی تشخیص کر کے اللہ سے مانگے گا اور کہے گا یا اللہ میں کمانے کے لیے نہیں آیا، تیری مخلوق کو درد سے آرام دینے کا ذریعہ بننے کے لیے آیا، اللہ کی قسم دعا دے گا اور دوائی مریض کی حیثیت کے مطابق غریب ہے تو میرے بھائی اتنی دے گا، اور کئیوں کو اپنے پاس سے دعائی دے گا۔ اگر خدمت کر کے کرے گا، اللہ اکبر، یہ اس بخاری شریف پڑھانے والے سے بہتر ہے جو مدرسے کے اندر بخاری شریف پڑھا رہا ہے، یہ بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، کہ انسان کی خدمت کر کے انسان کو جہنم سے بچا رہا ہے، انسان کی خدمت کر کے دنیا کے عذاب سے بچا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر وکیل کمرہ عدالت کے اندر پیسوں کو نہیں دیکھتا، کمرہ عدالت کے اندر اکثریت امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، تعلقات کو نہیں دیکھتا، حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، سچے کو سچا ثابت کرتا ہے، یہ اس مسجد کے امام سے بہتر ہے جو مصلی پہ کھڑو کے 5 وقت کی نمازیں پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دکاندار جو اپنی دکان پر دکانداری کرتا ہے، اس نے بھی امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا، اس نے بھی پونڈ اور پاکستان کی کرنسی کے فرق کو مٹا دیا، ہر آنے والے کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے جی السلام علیکم، کیا حال ہے، اللہ کا مال ہے، میں تو خدمت کے لیے ہوں، بس اتنی روزی مل جائے کہ 2 وقت کا چولہا عزت کے ساتھ گھر کے اندر چلا جائے، یہ کیا بھاؤ ہے، ابھی دیتا تو مجھے مارکیٹ سے 200 روپے پڑا، آپ بتاؤ کتنا لینا، اتنا، اچھا بھئی کوئی بات نہیں، ارادہ تو 220 روپے کا بیچنے کا تھا، لیکن اگر لینا چاہتے ہو تو 205 روپے کا لے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ 15 روپے گھاٹا نہیں، اپنے مسلمان بھائی کو ہدیہ ہے۔ اچھا بھائی میری ایک عرض یہ ہے، حلال کرنے کا طریقہ، اچھا بھئی میری عرض یہ ہے، میں تو بند پیٹی کے اندر سیب لے کے آیا، میں تو بند گٹو کے اندر کنو لے کے آیا، میں تو بند گٹو کے اندر، میں تو اس کے اندر ٹوکری کے اندر امرود لے کے آیا، مجھے نہیں پتا تو اوپر سونے نیچے گندے، سارے کے سارے مجھے تو اس ریٹ پہ ملے، بھائی 4 دانے اچھے لے جا، 2 جانے یہ لے جا، اگر اللہ کی قسم انقلاب کا خسارہ ہو گیا تو میں پوری نہیں کر سکتا، کر ریڈی نہیں لگا سکتا، کوئی بے درد ایسا نہیں ہے، یقین کرو گے کہ چل یار کوئی گل نہیں، 4 دانے سترے گھر میں کھلا دوں گا، یہ 2 دانے مرغی طوطے کو ڈال دوں گا، لیکن تیری کمائی حلال ہو جائے گی، رب کعبہ کی قسم حلال کمائی کما کر فروٹ کی سبزی کی دال کی تھیلی گھا کے ہاتھ میں دے گا، مدینے والا تیرے بارے میں اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مدینے والا تو ہونٹ کو ہلاتا نہیں جب تک جبرائیل خدا کا پیغام نہیں لے کے آتا، مدینے والا کہہ رہا ہے جو حلال کمائی کرتا ہے اور لوگوں کے احساس کا خیال کرتا ہے، عرش والا کیا کہتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، مدینے کا رئیس ہے، کون ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز و جبل کا انتقال ہوا، صرف سونا جو ان کے پاس موجود تھا 1450 سال پہلے، اس سونے کی قیمت لگائی گئی پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ آج کے دور سے بنی تھی، چاندی علیحدہ، اونٹوں کا ریوڑ علیحدہ، بکریوں کا ریوڑ علیحدہ، گائے کا ریوڑ علیحدہ، کپڑے کی مارکیٹ علیحدہ، مدینے کے مکان اور دکانیں علیحدہ، پتہ ہی نہیں کیا کیا دنیا سے چھوڑ کے گیا، اللہ اکبر، کوئی یار سنگتی آپس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا عبد الرحمن بن عوف امیر آدمی کو دیکھ کے امیرش کرتا ہے، اپنے سے 2-4 عہدے اونچے اور نیچے والا دیکھ کے کہتا ہے میں کاش ایسا ہوتا، غریب کو دیکھ کے غریب رش نہیں کرتا، ریڈی والے کو دیکھ کے ریڈی والا یوں نہیں کہتا کاش میں ایسا ہوتا، کسی بلڈر کو دیکھ کے کہا کاش
میرے پاس بھی بہت کچھ ہوتا. کسی میرے عزیز 19ویں گریڈ کے افسر کو دیکھ کر اور اس کی گاڑی کے آنے جانے کو دیکھ کے کہتا, آگے فلیگ جھنڈا لگا دیکھ کے کہتا, کاش میرے پاس بھی 22 گریڈ ہوتا. عبد الرحمن نے بھی تو مدینے کا رہنے والا, مدینے کے اندر صحابہ میں سب سے امیر صحابی, بتا تجھے بھی کسی پہ رشک آیا, تیرا بھی دل چاہا کاش میں بھی ایسا ہوتا. کہاں نبی کا دربار رسالت لگا ہوا تھا. صحابہ حضور کے درمیان ایسے تھے جیسے چاند کے ارد گرد ستارے چمکا کرتے ہیں. میں بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں مسیح نبوی کے دروازے میں سے ایک غریب بڑا سا صحابی آیا, مزدور صحابی آیا, ریڑھی فروش تھا, بڑی فروش آیا. نام اس کا کیا تھا؟ سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم. کپڑے بھی اس کے میلے تھے, چہرے پہ بھی گرد و غبار تھا. رحمت دو عالم کے ہاتھ میں اس نے آ کر یوں کر کے ہاتھ دیا. خدا کے پیغمبر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ کی انگلیاں اس کی ہتھیلی پہ پھیرنے لگ گئے. اور آپ نے فرمایا سعد یہ چھالے کیوں پڑ گئے, کھال کیوں موٹی ہو گئی, کھال کے اندر کھردرا پن کیوں آ گیا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں یوں پیروں کے بل کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھوں کیا کہتا ہے. ان کے آنسو پہلے نکلے, زبان بعد میں ہلی. کہنے لگے یا رسول اللہ غریب ہوں, بال بچڑدار ہوں, میری کوئی پراپر کوئی نوکری نہیں, میرا کوئی باغ کوئی نہیں, میں کوئی کام نہیں کرتا. بس ہاں جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کے پیارے نبی ریڈی مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا ہوں. 2-4 آنے ملتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتا ہوں چٹنی روٹی کھاؤ, تمہارا باپ تمہارے لیے جہنم کے انگارے نہیں بھر سکتا, قبر کی لال قبر جہنم کے آگ سے نہیں بھر سکتا. میرے بچے بھی راضی ہوتے ہیں. کملی والے حلال کماتے کماتے کبھی کھجورے توڑتے توڑتے کبھی پانی کنویں میں سے نکال کر یہودی کو باغ یہودی کے باغ کو دیتے دیتے کملی والے ہاتھ بھی میرے سخت ہو گئے. پتہ ہے رحمت والے نبی نے جس ہاتھ سے کلائی پکڑی ہوئی تھی وہ ہاتھ چھوڑا, سعد انصاری کے ہاتھ کے نیچے رکھا, پھر یوں کر کے اوپر اٹھایا, اللہ اکبر اپنے ہونٹوں کے پاس لائے. بعض جگہ کہتے چومنا شروع کر دیا, بعض جگہ یہاں سے لے کے انگلیاں تو ہونٹوں پر منہ پھیرنا شروع کر دیا اور فرمایا القاسم حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں منظر دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا اور میں اپنی جگہ اچھلنے لگ گیا اور میں چیخے مار مار کے رونے لگ گیا. مجھے صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن تجھے کیا ہوا؟ کہ رب کعبہ کی قسم اس دن میں نے اپنی زبان سے کہا تھا کاش میں امیر نہ ہوتا, سعد کی طرح غریب ہوتا. ہاتھ میرے ہوتے, ہونٹ مصطفیٰ کے ہوتے, میں اپنی غریبی دکھاتا جاتا, مصطفیٰ میرے ہاتھوں پہ بسا دیتا جاتا. اللہ ہمارا تو اس واسطہ اس تعلیم سے پڑھا کہ جہاں نہ غریب رہے نہ غربت رہے. ہم تو مکان بنانے کے لیے بھی سوسائٹی تلاش کرتے ہیں, ہم تو رشتوں کے لیے بھی امیر گھرانے تلاش کرتے ہیں. اور لوگوں اگر امیر اور غریب کا میرے عزیزوں یہ آپس کے اندر یہ فرق ختم ہو جائے, میرے عزیزوں میرے بچے بیٹھے میں کھل کے بات نہیں کرتا, نہ موٹر وے کے اوپر کسی کی عزت پامال ہو, نہ کشمور کے اندر میرے عزیزوں 6 سال کی بچیاں جب نکلی پینسلیں بیچنے کے لیے, جب یہ 6 سال کے بچے نکلے گرم انڈے بیچنے کے لیے, جب مونگ پھلی کی تھیلیاں بیچنے کے لیے, جب یہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے, واہ میرے اللہ تیری قدرت ہے. کسی کو بڑی عمر میں اٹھا لیا, کسی کو چھوٹی عمر میں اٹھا لیا, کسی کو پوترے دوتروں والا بنا دیا, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا جنازہ اٹھ گیا. اللہ اکبر. کئی تو ایسے تھے جن کے باپ کے جنازے اٹھے, انہوں نے کہا چاچا لوگ کی کیوں روندے پہنے, میرے ابو جی نو منجی دے پا کے کتھے لے جاندے پہنے. اسے پتہ ہے تیرا باپ نہیں جا رہا, زندگی کے دھکے تیرے دروازے پر آئے ہیں, یتیمی کا تاج تیرے دروازے پر آیا. اب تیرے سے مسکرا کے کوئی بات, معاشرہ میں ہمیں ایسا ملا نا, ماحول ایسا ملا, اب تیرے سے مسکرا کے بات کوئی نہیں کرے گا. ہاں جس گھر میں تیرے تائے چاچے ہیں تجھے اس گھر کے اندر میز بھی صاف کرنی پڑے گی, دہی ملانی پڑے گی. میرا سوئے گا, میں کہوں گا نا ایسی بد نہ کر بھی ہے. اور اللہ اکبر جس کا قبر کے اندر چلا گیا, میں کہوں گا اٹھے کھلو, دہی کیوں نہیں لے کے آیا, کان مروڑ کے کہوں گا اور نکما ہو گیا ہے. گرمی اسے بھی لگتی ہے, احساس اسے ہوتا ہے. ہاتھ جوڑتا ہو لوگوں, اپنوں میں یتیموں میں فرق کرنا چھوڑ دو. بہن کے بہن چل بھائی دنیا سے چلا گیا, بھتیجوں اور کا دن ہوگا, بڑی سخت پیشی ہے. دنیا کی پیشی میں تاریخ مل جاتی ہے, میدان محشر کی پیشی میں تاریخ دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا.
سخت اتنے ہو کہ لوہے کو مٹھی میں نرم کر سکتے ہو، سخت اتنے ہو، کاریگر اتنے ہو کہ سونے کو میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہو، چاندی پتل پر مہارت رکھتے ہو، ایک لکڑی کے پیس کو تم الماری بنا کے کھڑے کر دیتے ہو، اور تمہارا ہاتھ ہر کام میں صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائے میری بد نصیبی، ہمیں واسطہ ان تعلیم سے پڑھا کہ جس نے ماں باپ سے علیحدہ رہنا سکھایا، ماں باپ سے بہن بھائیوں سے علیحدہ رہنا سکھایا۔ گجرا والے کے گئی اور مسلمانوں، آپ کھانے پینے میں بہت بادشاہ لوگ ہو، اللہ تمہارے دسترخوان کو اور سجائے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، مارکیٹ والا مارکیٹ والے کو، دکان والا دکان والے کو، بزنس والا بزنس والے کو کہتے ہیں یار آج فلانی جگہ کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر، میں نہیں منع کرتا تو 10,000 کا 15,000 کا 20,000 کا بھی منع، لیکن اگر اماں ابا دنیا سے چلے جائیں، فقیر کی درخواست قبول کر، اگر نہیں قبول کرنی گھر جا کے آدھا گھنٹہ سوچنا تو صحیح کہ تیرے سامنے سے فقیر کیا کہہ کے چلا گیا۔ اور میرا چاند جب ابا جان فوت ہو جائے، جب اماں جان فوت ہو جائے اور بہن بھائی بچے چھوڑ کے چلے جائیں، خدا کے واسطے مہینے میں ایک مرتبہ گھر کا بڑا بھائی، گھر کا چھوٹا بھائی، یا اللہ نے جس بہن کو طاقت ثروت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمائی، پورے کنبے میں سے ہر مہینے کوئی دعوت کیا کرے، کھانا بے شک آلو گوشت رکھو، کھانا بے شک سبزی ترکاری رکھو، پھر بڑا اٹھ کے سب بہن بھائیوں سے کہے اور میرے پیاروں اور میرے بچوں، میں نے تمہیں دسترخوان پہ نہیں بلایا، میں نے تو اس لیے بلایا بھائیوں مجھے ابا یاد آ رہا تھا، بہنوں مجھے اماں یاد آ رہی تھی، تم روٹی کھا روٹی دسترخوان پہ دیکھتے جاؤ، میں بہنوں تمہارا چہرہ دیکھوں گا، میری ماں میرا کلیجہ ٹھرے گا، مجھے تمہارے چہرے میں ماں نظر آئے گی، بھائیوں تمہارا چہرہ دیکھوں گا مجھے باپ نظر آئے گا۔ جب ایسی محبتوں کی پی کے جھولنا شروع کر دیں گے رب کعبہ کی قسم، پھر اسلام آباد والے ہاتھ اٹھا لیں گے، فیصلے ہمارے اسمبلی ہالوں سے نہیں ہوں گے، فیصلے ہمارے عرش معلیٰ سے ہونے لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جب دل اتنا سخت ہو جائے، جب اتنا دل سخت ہو جائے، گرمی کے موسم میں بل نہ دینے کی وجہ سے بیوہ بہل کر بجلی کا میٹر کاٹ کے چلے جائے اور میں انتظار کروں رمضان کا مہینہ کب آئے گا، پھر رمضان کے مہینے میں مولوی صاحب سے پوچھو بہنوں کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، بہنوں کو تو کلیجہ کاٹ کے دے وہ بھی لگ جاتا ہے، بہن کو جسم کے ٹکڑے کاٹ کے دے۔ میرے عزیزوں، میں معاشرت میں بولتا ہوں، عورتوں کے حقوق پہ بولتا ہوں، یقین جانو ایسے داستانیں، کبھی کبھی میں روٹی چھوڑ دے تو میرا دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، ایسے میسیج میرے موبائل کے اوپر، پوری دنیا کے اندر میرا نمبر چلتا ہے، اسلام آباد سے فون آیا، مجھے جھڑک کے جھڑکا اس نے، شراب کرنے کے بعد میں نے کہا پتہ نہیں مہمان نہ مہمان، میں تیرا مہمان نہ رشتہ دار، جھڑک کے کہنے لگی عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتا پھرتا ہے، جا میرے بھائیوں کو جا کے سمجھا کے آ۔ میں نے کہا کیا تیرے بھائیوں کو جا کے سمجھا کے آؤ؟ کہنے لگا میرا بھائی میرے بھائیوں کو سمجھا، اب 5 بہنیں 6 بھائی ہیں، ہمارے ابا جان نے سب کچھ ہمارے بھائیوں کو دے دیا اور کہا تھا جب دھیاں اپنے گھر کو جانے لگے ان کا حصہ ان کو دینا، کہ ایک بھائی فلیٹ کروزر کے اندر پھرتا ہے، ایک گاڑی لے کے پھرتا ہے، ہر مہینے ہر سال عمرہ کر کے آتا ہے، ہر سال حج کر کے آتا ہے، اس بھائی کو جا کے بتا مالک مکان وارننگ دے کے چلا گیا، اس تاریخ کو مکان خالی نہ کرا تیرا سامان پھینک دیں گے۔ اب غیرت والی عورتیں بتا عدالتوں میں جائے ہماری سنوائی کوئی نہیں، وکیل کے پاس جائے 50,000 فیس دینی پڑتی ہے، اور تو قبرستان جانے کی مجھے اجازت کوئی نہیں، بتا میں باپ کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتی۔ او بھائیو تم میرا احساس کرو، میرے بھائیوں کو خدا را اپنی بہن کا پردہ اپنی عزت بچاؤ، مرتی کیا نہ کرتی، پھر اپنے بچوں کے لیے بھی نکلی، پھر یہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ میں نے کہا بی بی میں استخارہ کروں گا، یقین کرو میں نے کہا بی بی میں استخارہ کروں گا، پھر میں اللہ سے مانگوں گا کہ ملتان کی بات غالباً، میں نے کہا میں اللہ سے مانگوں گا۔ اگلے دن میرے استخارے سے پہلے اس کا فون آ گیا کہ ولی صاحب میں رات بیٹھی تھی، اللہ اکبر، میں کروٹیں بدل رہی تھی، میرا شوہر کہنے لگا کیا ہوا، کہ میں رونے لگ گئی، میرے رونے کی آواز میرے کمرے میں گونجی، میرے بچے بھی اٹھ گئے، میں نے کہا کیا، میرا گھر والا کہنے لگا کیا بات ہے، کہ میں نے کہا صبح بھائی کے لیے منہ سے بد دعا نکل رہی تھی، لیکن رات بستر پہ لیٹی اور ماں کے پپا کے گھر کا بیڑا یاد آ گیا، کبھی وہ میری چیز لے کے بھاگتا تھا، کبھی میں چیز لے کے بھاگتی تھی، ایک روٹی ہوا کرتی تھی، اماں آدھی توڑ کے اسے دیا کرتی تھی، آدھی مجھے دیا کرتی تھی، ایک پلیٹ میں سالن ہوا کرتا تھا، آدھی بوٹی اسے دیا کرتی تھی، آدھی میں کھایا کرتی تھی، پر
مجھے کہنے براوا بس تو دعا کر میں کیس نہیں کروں گی، میں اپنے بھائی کو عدالت میں لا کے کھڑا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آخر وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا واہ بہنا تیری سوچ نے بڑے بڑے بھائیوں کے سر کو نیچا کر دیا، اللہ کرے ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے اور بہنوں کی ڈولی اٹھنے سے پہلے ان کی وراثت کا کاغذ ان کی جھولی میں ڈال دے۔ رب کعبہ کی قسم جو ڈولی سسرال میں جائے گی تیری ڈولی سیدھی جنت کے اندر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ احساس ہمارے اندر میرے عزیزوں پیار اتنا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے عزیزوں ہالینڈ میں فرانس کے اندر گستاخی ہوئی، ان کے وزیر اعظم کے زمین پہ کارٹون بنا کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیے۔ پیار کا پیار تو اتنا ہے لیکن احساس اتنا نہیں، اس نے گستاخی کی، اس کے کارٹون کو پیروں میں روند دیا، اور ہم خود کون سا آج کے رسول ہیں، ناراض نہ کہنا ہم نے اس زمانے میں اس دور میں کے اندر جنم لیا جب پیسے کو تو اہمیت دی گئی، محمد عربی کی مبارک زندگی کو اہمیت دی گئی۔ میرے عزیزوں جس قوم کی جمعے کی نماز بغیر داڑھی کٹائے نہیں ہوتی، اس جمعے اس قوم پر سے کرونا وائرس نہیں جا سکتا اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کرونا وائرس امریکہ نے بھیجا، کرونا چائنا نے بھیجا، اور تمہیں کس نے کہہ دیا کرونا وائرس حکومت یہود و نصارہ نے بھیجا؟ اور نہیں آؤ میں بتاؤں کرونا کیوں آیا۔ اللہ اکبر، جب بیٹیوں کے حق پامال ہونا شروع ہو گئے کرونا آ گیا، جب ساس نے اپنی بہو کے لیے زبان بندی کا تعویذ لانا شروع کر دیا کرونا آ گیا، جب غریب کی بیٹی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی اور گھر آ کے کروٹ بدل کے لیٹ گئی، باپ سارا دن دہاڑی لگا کر مزدوری کر کے پھیری لگا کے گھر آیا، اس نے تو 1 کلو فروٹ بادام 1 کلو امرود اس نے اپنے تھیلے میں ڈال رکھے تھے کہ دیرانی کو دوں گا، بیٹے کو جا کے دوں گا۔ جب دیکھا گھر سونا ہے جیسے قیامت صغریٰ ہے، کوئی جنازہ پڑھاؤ، اس نے بیوی کی طرف اشارہ کیا، بیوی نے کہا میں بتاؤں کہ وہ پڑھی ہے، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، نہ صبح سے پیشاب کیا نہ مصلے پہ آ کے نکاح۔ انہوں نے کہا کیا ہوا بخار ہے؟ کہا نہیں زکام ہے، نہیں اور بتا پیٹ میں درد ہے؟ نہیں کہا آج پھر کسی امیر کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ جب گھر آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے، میں نے کہا بیٹی تیرے کیوں روئی؟ کب مانا مقدر میں جہیز آئے گا، نہ کوئی ڈولی اٹھانے والا آئے گا۔ خدا را گجرا والا کے غیور مسلمانوں، تم اپنی بیٹیوں کو 15 20 40 لاکھ کا جہیز دو، لیکن غریبوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کو نہ دکھایا کرو۔ اور میرے عزیزوں نموز و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ چپکے سے جہیز مارکیٹ سے اٹھایا، بچی کے گھر بھیج دیا۔ اللہ تمہاری بچیوں کو مرتبہ نصیب فرمائے۔ کراچی کے اندر میرے عزیزوں ایک امیر آدمی نے شادی کی، اپنے بچے کی ولیمہ کیا، اگلے دن 3 آدمیوں کو ولیمے پہ بلایا، مسجد کے مولوی صاحب کو، مسجد کے خادم صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو۔ ولیمہ جب کیا تو آگے ایک ڈونگے میں بھاجی سا سبزی رکھ دی، دوسرے ڈونگے میں تندور کی روٹیاں چگیر میں بھگوا کے رکھ دی، اجی کھائیے۔ انہوں نے کہا حضرت جی اگر ریفریشمنٹ یہاں ہو جائے گی تو اللہ والے ہوٹل میں مارکی میں جا کے کیا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا یہی مارکی ہے، یہی ریفریشمنٹ ہے، یہی ہوٹل ہے۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب برات تو پراٹو اور لموزین میں لے کے گیا تھا، اور ولیمہ یہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، جب کالی وہ گاڑی بچی میں میرے بچے کے سسرال کھڑی تھی، لاکھوں روپے کا گوٹے والا جوڑا پہن کر، زیور سے پیر سے لے کر سر تک کا راستہ ہو کر، میک اپ کر کے 50,000 سے لاکھ روپے بیوٹی پارلر میں دیکھ کے سجدت کے، جب میری بہو گاڑی میں بیٹھی تھی تو میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، میں نے کہا چلو اللہ کے حوالے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بچی ادھر کونے میں کھڑی، کوئی بچی ادھر کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک بچی کی پاؤں کی جوتی ٹوٹی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ جہیز تو دور کی بات ہے، سال ہو گیا یہ جوتی اس کے پیر میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے کپڑوں پہ گند لگا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ شادی والے گھر کے اندر ملازم ہے، 4 دن ہو گئے امیروں کی کھانے کے برتن دھوتے ہوئے، لیکن سر پہ اسے نوکرانی کرنے والے نظر آئے، کوئی سے بیٹی کہہ کے پکارنے والا نظر نہیں آیا، اپنے برتنوں میں کھلانے والا نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جب 15-20 ایسی لاوارث بچیوں کو دیکھا، میں نے کہا ان کی شادی ہو گئی، کہ میاں جی ان کے تو مکان کا کرایہ کوئی نہیں دیتا، ان کا جہیز کون دے گا؟ کہنے لگا بس یہاں میرے چوٹ لگی یہاں۔ کہنے لگا پھر میں اپنے گھر آیا، میں اپنے گھر کا گیٹ دروازہ کمرے کا بند کیا، میں نے بجلی بند کر لی، میں کروٹ بدل کے سو گیا۔ میں نے کہا عرش والے تیرے مدینے والے سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا تو مدینے والے سے پوچھ کے بتا دے یہ بچیوں کا رونا میرے سے دیکھا نہیں جاتا، اور 30 لاکھ روپے میں نے ولیمے کے لیے رکھا ہے، عرش والے بتا اپنے حبیب سے پوچھ کے بتا میں ولیمہ کروں، کوئی آ کے کھا کے جائے گا، کہے گا گوشت بڑے بکرے کا تھا، کوئی کہے گا بکری پاٹھے بھی ڈال رکھی تھی، کوئی کہے گا نہیں
ہی اچھا نہ تھا، کوئی کہے گا چاول کی کلی کچی رہ گئی، کوئی کہے گا مرچیں تیز کر دی، کوئی کہے گا لو جی کھانا تو بڑا اچھا تھا لیکن بوتلیں گرم دی، آنکھیں بند کر کے سویا۔ مجھے وہاں سے پیغام آیا روٹی چھوڑ سنت کے مطابق ولیمہ کر، یہ 20 لاکھ روپے دے کے بیواؤں کے گھر میں چلا جا، یتیموں کے گھر میں چلا جا۔ اللہ اکبر، جس کا ہاتھ ہی مایوس ہو گیا اپنے باپ کا پلہ پکڑتے پکڑتے جا لاکھ لاکھ روپے ان کے گھروں میں دیا، اور کہ اگر کمی رہ گئی تمہارا باپ تو ولیمہ کھا کے جائیں گے، 2000 روپے دے کے دستانے دے کے جائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، کہ پھر بھی سانو ملا کوئی نہیں۔ کملی والے اگر یتیموں کے ہاتھ میں 30 لاکھ روپے لاکھ لاکھ روپے کر رکھا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو گاڑی میں آ، تو جہاز میں آ، تو 120 40 کی رفتار سے آ، رب کعبہ کی قسم تیری گاڑی تجھے اتنی دیر تیرے گھر بھی پہنچائے گی، اتنی دیر میں گنبد خضرا سے تیرے دروازے پر سلام آ جائے گا۔ اللہ میں احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بے احساسی کیوں پیدا ہوئی؟ اسی تعلیم سے دور ہو گئے جس تعلیم کو قرآن والی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا مردے بخشوانے والی کتاب تھی؟ یہ تو وہ ہیرا انقلاب ہے، یہ تو وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ تو وہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے؟ بدر کے میدان کے اندر کون آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددھیال آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ صحابہ کے رشتہ دار آئے تھے، کسی کا باپ آیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ جراح میدان کے اندر آیا تھا، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا وہ میدان کے اندر آیا تھا۔ اللہ اکبر، اکرمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا اس کا باپ ابو جہل میدان کے اندر آیا تھا۔ حضرت عمر کا ماموں آیا تھا، 70 کے قریب جب قتل ہو گئے اور باقی قید بلکہ قیدی ہو کے مدینے میں آئے۔ آؤ میرے عزیزوں، وہ پیار محبت کی تمہیں داستان سناؤ۔ گجرانوالہ سے لے کر سیالکوٹ تک یا لیدر اور فٹ بال کی فیکٹریاں ملے گی لیکن محمد والے اخلاق کا کوئی ادارہ نہ ملے گا۔ میرے عزیزوں، آؤ میں تمہیں اخلاق کی وہ عظیم 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 سے عظیم تر داستان سناؤ۔ شام کا وقت ہوا، قیدی مدینے کے باہر بندے ہوئے، رحمت دو عالم ہادی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا میرے رشتہ دار ہیں، تائید پتر ہے، چچیر مسیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اور میں صبح سے شام ہو گئی کچھ کھایا کہ پیا؟ اللہ وہ ایک مکے کے کافر نے نوجوان نیو بلال کی طرف اشارہ کیا کہ جی روٹی پانی تو بہت دور کی بات ہے، تیرا بلال ہی ہمیں مان نہیں پڑتا۔ صبح سے لے کر شام تک جب سے ہمیں یہاں باندھا ہوا ہے اس وقت سے لے کر 10 مرتبہ مسجد میں آیا، تلوار نکال کے دکھاتا ہے، کبھی اس کی دھار یوں دکھاتا ہے، اس کی تلوار کی دھار نے تو 12 کلو خون خوش کر دیا۔ رحمت والے نبی نے بلال کو دیکھا، آپ نے فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال کا ذرا اندر آنا۔ حضرت بلال آگے، کملی والے جی حکم فرماؤ۔ فرمایا بلال تلوار کس کے کہنے پہ دکھائی؟ اللہ اکبر، حضرت بلال نے تلوار نیچے رکھ کے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ باہر وہی کھڑا ہے، اس نے مکے کے نوجوانوں کو بلایا تھا اور میرے ہاتھ پیروں کو باندھا تھا اور مکے کے نوجوانوں کو کہا تھا اس کے سینے پر آ کے چھلانگے مارو۔ نوجوان جب چھلانگے مارتے تھے تو میری پسلیوں سے ٹک ٹک ٹوٹنے کی آواز آتی تھی، کملی والے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ، آپ نے فرمایا بلال بدلہ لینا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی بدلہ لینا ہے۔ فرمایا میرے بلال یہاں، حضرت بلال قریب آئے، نبوت والا ہاتھ سینے پہ پھیرا، ایک ہی جملے میں کایا پلٹ کے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا بلال اگر تو بدلے لینے والا بنے گا تو ان کو کون بتائے گا؟ اپنے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، جو ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے نہیں آیا بلکہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس اتنا کہہ رہا تھا، بلال حبشی نے اپنی تلوار اٹھائی حضور کے قدموں پہ رکھی اور آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ بتاؤ یہاں چماٹ کھا گیا ہوں، یہاں سے بوٹی اترا گیا ہوں؟ آپ نے بلال کو سینے سے لگایا اور میں میرا بلال جب تک تیرے جیسے لوگ موجود رہے نہ اسلام کو کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے نہ اسلام والوں کو کوئی بگاڑ سکتا ہے، لیکن میرا بلال سارے انصار مدینہ، سارے مہاجرین کو، سارے روح وارث والوں کو بلا لا، بلال بلا لے۔ آپ نے فرمایا کہ لیشن میں بات نہ کرنا، یہ میرے دادگے آئے بیٹھے، یہ میرے مہمان ہیں، صبح سے لے کے شام ہوگی بھوکے، بتاؤ انہیں کون گھر پہ کھانے کے لیے لے کے جائے گا؟ کون لے کے جائے گا کھانے پہ؟ اٹھے کون؟ اٹھے کون؟ جن کے سر پہ کرتا ہی کوئی نہیں، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، جن کے سر پہ اکال کوئی نہیں، جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں۔ میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے مکے کے قیدیوں کو مہمان بنا کے لے گئے، ادھر ایک میزبان بچا، ادھر ایک مہمان بچا۔ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہا جی میں بھی لے کے جاؤں گا۔ تو لے کے جائے گا؟ جی جی ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر،
آپ نے فرمایا پھر اٹھ، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، پھر یوں کر کے سارے سے اٹھا، قریب بلایا کہ لے کے جائے گا، مجھے تو خود لگتا ہے تو نے کچھ کھایا نہیں، کہا نہیں جی نہیں، اللہ کی بڑی شوق ہے، اللہ کی بڑی شوق ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے کوئی بات دوسری کرے جبرائیل آ کے بتا دیتا ہے، بتا، کہنے لگا جی اللہ کی بڑی شوق ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب یہ جانے لگا وہ آ کے کہہ گیا کہ یہ وہ جا رہا ہے جس کے گھر کے اندر 4 دن ہو گئے چولہا ہی نہیں جلا ہے۔ آپ نے وہ ادھر آ ادھر آ، کہا کیا کھلائے گا؟ کہا جی الحمدللہ۔ کہا یہ کہہ رہا ہے 4 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، اب کیا کرے؟ جی میں نے آپ کے سامنے اپنے گھر کا حال اس نے نہیں بتایا کہ میں غریبی کروں نہ رہوں، اللہ کی ناراض نہ ہو جائے، زبان ہاتھ پیر منہ ناک سب کچھ تجھے دیا، تو نے شکر کرنے کے بجائے 2 روٹیوں کے پیچھے میرا گلہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہا کہ آپ چھوڑو اس چیز کو، انشاءاللہ صبح آپ کا مہمان اگر میرے گھر سے رج کے نہ آئے تو آپ کا سامنا نہیں کروں گا۔ واہ واہ میرے عزیزوں، یہ کون ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمہارے کردار سے، تمہاری گفتار سے، تمہارے رونے سے، تمہارے ہنسنے سے، تمہاری ریاضت سے، تمہارے اخلاق سے عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اب گھر لے کے آئے، اگلی داستان سنو۔ آئیے تشریف لائیے۔ گھر کے دروازے کے پاس لے گیا، اجی آپ ذرا یہاں ٹھہریے، میں آپ کے لیے ذرا اندر چادر بچھا کے آؤں، ذرا منجا بھی ذرا ٹھیک کر کے آؤں۔ اندر بیوی نے کہا جی آ گئے، کہا گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جو گیلا شجوہ کرنا ہے تیری سختی کرنے مجھے کہہ لے، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، باہر رسول اللہ کا مہمان کھڑا ہے، روٹی کھلانے کے لیے لے کے آیا ہوں، یوں نہ کہنا میرے گھر میں کچھ نہیں، میرے دسترخوان کا بھرم اجڑ جائے گا۔ عورت بھی پھر عورت تھی، اسے کہتے ہیں ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ۔ سن میری بیٹی، تجھے کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر، میں مردوں کے شانہ بشانہ چلوں گی، میری بیٹی مجھے تیرے سے بڑا گلہ ہے، اللہ نے تجھے 7 پردوں میں رکھا، میری بچی تو دوپٹے کا کلچر برباد کر کے، برقعے کا کلچر برباد کر کے تو بازاروں میں آ گئی۔ اللہ اکبر میری بچی، خدا تجھے سہاگن کا جوڑا پہنائے، تجھے لال جوڑے پہنائے۔ جس بچی نے لال جوڑا پہن لیا، اللہ اس کی گود میں بیٹے بیٹی آباد کرے، جس کے گود میں آگے اللہ نوجوانوں کی، ان بچوں کی ان بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو ان بچوں کی خدمت نصیب فرمائے، یہ بچے جنت کا ٹکٹ بنا کے جنت فردوس کے اللہ وارث سرداران بنائے۔ میری بیٹی، تجھے آج غلط گائیڈ کیا گیا، تجھے دنیا کے بے روشن ضمیروں نے تجھے آج غلط گائیڈ کیا۔ اللہ اکبر کے مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا کہ میں شانہ بشانہ چلوں گی، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بنوں گی، شانہ بشانہ چلوں گی۔ شانہ بشانہ کیا ہے؟ تو 30,000 کما کے لائے گا، میں 50,000 کما کے لاؤں گی، سکول کے بچوں کی فیس میرے ذمے، ٹیوشن اکیڈمی کی فیس میرے ذمے، گیس بجلی پانی کے بل میرے ذمے، کچن کا خرچہ میرے ذمے، گرمی سردی کے کپڑے میرے ذمے۔ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، شانہ بشانہ اس کو نہیں کہتے، شانہ بشانہ یہ ہے۔ شام کو گھر والا آیا، اجی کیا بات ہے؟ آج مزدوری دیہڑی لگی، کوئی بات نہیں، میں گرمی کے موسم میں تجھے سادہ پانی پی کے دکھاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ اجی کیا ہوا؟ جون جولائی ہے، ہر ایک کے گھر میں مشین چل رہی ہے، لون کے کپڑے، کاٹن کے کپڑے، بیل کے کپڑے سل رہے ہیں، اگر تیری تنخواہ اجازت نہیں دیتی میں تجھے سردی کے کپڑے گرمی کی تیزی میں پہن کے دکھاؤں گی، یہ شانہ بشانہ ہے۔ تو کچے فرش پہ بٹھائے گا میں بیٹھوں گی، تو چلی اٹھ کے بیڈ پہ لٹائے گا میں لیٹوں گی، تو گرمی کے موسم میں کپڑے دے گا پہنوں گی، تو عید والے دن کپڑے پہنا کے دے گا۔ میری عید کی خوشی کپڑوں سے نہیں، تیری سرپرستی کی وجہ سے ہے، تیرے ساتھ کی وجہ سے ہے۔ تیرے ماں باپ نہیں، تیرے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ تجھے بیٹی دے گا تو فکر نہ کر، تو حلال رزق کما کے لا، اس
بیٹی کی ایسی تربیت کروں گی محلے والے کو رابعہ بصریہ بنا کے دکھاؤں گی. اللہ مجھے بیٹا دے گا تو حلال کی روزی کما کے لا, تیرے بیٹے کو میں وقت کا عبدالقادر جیلانی بنا کے دکھاؤں گی. اللہ اکبر. آجا آجا, شانہ بشانہ یہ ہے. اللہ کرے میں تو اتنی پاک دامن ہوں. جب لال جوڑا پہن کے بیٹھی تو ڈولی میرے بھائیوں نے کندھے پہ اٹھائی. جب جنازہ اٹھے تو ڈھولی میرے بچے اور میرے سہاگ اٹھا کے لے کے جائے. ہاں اللہ نہ کرے میری عمر تجھے لگ جائے, میری عمر تجھے لگ جائے, میری عمر تجھے لگ جائے. اللہ نہ کرے اگر تیرا جنازہ میرے سے پہلے اٹھ گیا تو گھر کے اندر چادر چار دیواری کے تقدس کیسے برقرار رکھ کے دکھاؤں گی. پردہ میں کروں گی تیرے لیے, قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلواؤں گی. اگر میں تیرے سے پہلے مر گئی تو فکر نہ کرنا, بے فکر ہو کے آ جانا. ایسی پاک دامن والی زندگی گزار کے جاؤں گی. جنت کے دروازے پہ جنت کے پھولوں کا دستہ لے کے تیرا استقبال کرواؤں گی. رب کعبہ کی قسم نے کہہ دیا دوپٹہ اتار دو, خامد کے ساتھ منہ درازی کرو, بازار کے اندر سبزیاں خریدنے کے لیے جاؤ. نہ گھر کی رو نہ باہر کی, نہ ساس کی رو نہ سسر کی, نہ ماں باپ کی رو نہ باپ کی. یہ شانہ بشانہ نہیں ہوتا, یہ بے روشن ضمیری ہوتی ہے, بے غیرتی ہوتی ہے. اللہ جل. پھر آج میری بچی کہتی ہے, آج کہتے ہیں جی اسلام نے مجھے حق نہیں دیا, مجھے حق چاہیے. میری بچی اسلام نے تجھے کون سا حق دیا؟ پہلا حق تجھے اسلام نے دیا, پہلا حق تجھے اسلام نے دیا. تو پیدا ہوئی تیری گھٹی, تیرا شہر, تیری چمچی, تیرا پیپر, تیرے کپڑے, گرمی سردی کے اللہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا. جب تو جوان ہوئی تیرا باپ بوڑھا ہوا, اللہ نے تیرے جوان بھائی کو تیرا نوکر بنا دیا. جو سونا نے تیرے حال تیرے لیے لایا, شادی کا جوڑا تیرے لیے لایا, شادی حال اس نے بک کرایا, 400 براتیوں کو اپنی حلال کی محنت سے کھانا کھلایا. جب اس کے کندھے پر ڈولی کی صورت میں سسرال کے اندر گئی, اللہ نے تیرے شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا. سارے گھر کے انتظام وہ کرتا رہا. جب تو بوڑھی ہو گئی اور تیرا شوہر کسی کام کے قابل نہ رہا, اللہ جل شانہ نے تیرے بیٹوں کو تیرا نوکر بنا دیا کہ اب اسے گھر سے اٹھا کے قبرستان پہنچا کے آؤ. میں نے کہا یا اللہ, ان سارے مراحل میں, ان سارے درجوں میں دوپٹے کا کیا کرے گی؟ اللہ اکبر. فرمایا بیٹی ہو کے دوپٹہ لے کے دکھا, اللہ باپ کے اور ماں کے لیے جنت کا اعلان کرے گا. حدیث پاک میں آیا, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو اور باپ گڑ کی ڈلی نہیں بانٹتا اور گھر میں آ کے پریشان ہے, لوگ کہتے ہیں حاجی کی ہویا, کہ لگا بیٹی پیدا ہو گئی, کہا اللہ دی مرضی. یہ تو تجھے دوسرے نے دلاسا دے کے کہا اللہ دی مرضی. اسی اسنا میں فرشتہ آتا ہے اور بیٹی کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو, خود نہیں آیا, اس کی طرف سے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں بیٹی نہیں آئی, تیرے گھر میں میری رحمت آ گئی ہے. ہر میدان میں قدم اٹھانا تیرا کام اور ہر قدم پر مدد کرنا میں خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. یا اللہ پیدا ہوئی, اللہ اکبر, سر پہ سقاف آیا. جب قبر میں جانے لگی فرمایا چادر لے کے جانا. یا اللہ کیوں؟ پہلی تیری ملاقات میرے ساتھ ہوگی, میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے ننگا سر قبر میں دیکھوں. یا اللہ قبر کے اندر نہ فرشتہ, قبر کے اندر نہ کوئی انسان, قبر کے اندر نہ کوئی جن, اللہ تو وہاں ننگا سر نہیں دیکھتا. اور میں خیالی والوں کو بتلانا چاہتا ہوں, جاؤ 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 اپنے گھروں میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بچیوں کو پردے کرانا اور بتا دینا جو اللہ قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ لاہور اور گجرے والے کی مارکیٹوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا. آخری بات کیا ہے کہ اپنی دعا آپ سے دعا لے کے اگلے سفر پہ جاؤں گا. ہاں جی گھر لے کے, انہوں نے کہا کچھ ہے گھر؟ یاد آیا واقعہ حضور کا مہمان, انہوں نے کہا گھر کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ کے بندے بھوک سے مر گئے, مہمان اللہ کی رحمت آئی نعمت. انہوں نے کہا ہاں آج دوپہر جب بڑی بھوک لگی نا, محلے والوں سے مانگتے شرم آئی تو میں آٹے کے ڈھبے میں گھس گئی تو ناخنوں سے کھرچ کے یہ ایک اتنی سی پیڑی نکلی تھی, اتنی سی چپاتی بنائی. دل تو کہا تھا تیرے بغیر کھا لوں, لیکن ماں باپ کے گھر سے آئی ہوں کہ عورت کو اگر سجدے کا حکم ہوتا تو خدا کے بعد اپنے مرد کو کرتی. میرے اندر اتنا ہی کوئی نہیں کہ تو آئے گا تو کھاؤں گی. بھوک نے بار بار دل للچایا, دسترخوان اٹھا کے روٹی دیکھتی ہوں, پھر یہاں تک کہ میں نے 2 بھی کر دیے, چل تیری رکھوں. اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرا شوہر بھوکا بیٹھے میں روٹی کھا کے بیٹھ. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ کہ پڑی ہے. کہ ایسا کر اس کو جوڑ اور دسترخوان پہ لا کے رکھ دے, اللہ کل دے گا کھائیں گے, نبی کا مہمان بھوکا نہ جائے. اب مہمان آؤ جی بسم اللہ کیجیے, آؤ پڑھو بسم اللہ والا برکت اللہ. مہمان آیا کون ہے؟ وہی قیدی جو ان کو قتل کرنے کے لیے میدان بدر میں آئے تھے.
اور یار ہم تمہاری اپنی تلواروں کو تمہارے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہو، تم ہو کون؟ کس کے تربیت یافتہ ہو؟ ہم تمہارے جان کے دشمن، تم ہمیں روٹیاں گھر بلا کے کھلا رہے ہو۔ صحابی کے آنسو نکلے، کبھی بھی تجھے یقین نہیں آیا یہ بادشاہت کا فیض نہیں ہے، نبوت کا فیض ہے، محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا چل گلہ بادے کریں گے، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا چل بھئی میں تو بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تیرے اصول کے مطابق، تو بھی بسم اللہ پڑھ۔ اللہ پتا تھا روٹی ایک ہے اور ہے بھی چھوٹی سی، کہنے لگا اللہ سیاں برکت ڈال دے، اسے اتنی کر دے کہ 10 کھا جائیں، اللہ برکت ختم نہ ہو۔ اور کہنے لگا یار تسی بھی تے کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کہا عرب کا دستور ہے دسترخوان کا، میزبان بھی ساتھ کھاتا ہے، مہمان کھاتا ہے۔ اب سنو یہ ذرا دل ہلا کے سننا اور کان کھول کے سننا اور جانا اور جا کے گھر میں دیکھنا ہم کرتے کیا ہے۔ بھائی کی طرف کہنے لگا بھائی ناراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر دیکھ لے حضور سے شکوہ تو نہیں کرے گا، گلا تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں۔ کہا بھائی تو ناراض نہ ہوئیو، تو ہی تھا نا؟ کہاں تو ہی تھا جب میرے گھر سے شیب ابی طالب سے میرے گھر سے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں روٹی آتی تھی تو میرے رشتہ داروں کو مار مار کے بھیجتا تھا۔ تیرے بڑے ابو جہل نے اعلان کیا تھا سوشل بائیکاٹ کرو، 3 سال تک نہ تم نے روٹی دی، نہ 3 سال تک ہمیں اپنے گھر کا کھانا نہ دیا، ہمیں پانی کی بوند سے ترسایا۔ اللہ اکبر۔ اس کافر کے ہاتھ سے روٹی چھٹی کہ نہ بھائی میں گلا کرنے نہیں آیا، تجھے بتلا رہا ہوں 3 سال ہم نے رحمت دو عالم ہمارے پاس سے گزرا کرتے اور فرمایا کرتے کچھ کھاتا پیتا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی دیکھتے تو ضرور ہیں، پشکیزیں پھاڑ دیتے ہیں، دسترخوان پھاڑ کے روٹی پر جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا اللہ اس میں کھانے والے ذائقے پیدا کر دے۔ درخت کی ٹہنی کو ہلاتے، خزاں کے موسم کے پیلے پتے توڑتے، 4 پتے صحابہ کی جھولیوں میں ڈالتے اور کہتے صحابہ یہ نہ سمجھنا تمہیں پتے کھلا رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو کھجوریں کھلا رہا ہوں۔ وہ دیکھ میری فاطمہ اور رقیہ پتھروں کو پتوں کو ہاتھوں پہ رگڑ کر صفوف بنا کے نکل رہی ہے تاکہ گزارا ہو۔ محمد پتے تو چبوا سکتا ہے، خاندان اہل بیت قرآن چھوڑ دے محمد برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کیا پتا تھا اس کی امت رمضان المبارک میں بھی پورا قرآن بھی پڑھے گی؟ وہ لوگوں قرآن دستور ہے، قرآن آئینے سے اپنے سینے سے لگاؤ، یہ دنیا آخرت کی میرے عزیز و جنت کی چابی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم نے ہمیں 3 سال میں اتنے پتے کھلائے، ہماری روٹی والا ذائقہ ہی ختم ہو گیا، جب تک پتہ نہ چبائے ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے۔ انہوں نے کہا تم انسان ہو کہ جانور پتے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کھا کے دکھاؤ۔ دروازے سے باہر نکلا، 2-4 جھاڑیوں کو کھینچا، پتے لے کے آئے، کہا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ایک پتا دھاری دھار تھا جو ہونٹ میں پھنس گیا، تو آگے نکل گیا، یوں کر کے ہونٹ پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے منہ کر لیا، آستین سے یوں کر کے خون صاف کیا۔ وہ جو مکے کا کافر دسترخوان پہ روٹی کھا رہا تھا آگے بڑھا، روٹی کا چگیر پرے کیا اور اس کا ہاتھ پرے کر کے جہاں سے ہونٹ پٹا تھا چومنے لگ گیا۔ کہنے لگا جن کے دسترخوان اتنے اعلیٰ، جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ، ان کا سونا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہم نے بڑی غلطی کی تمہارے نبی کو سمجھنے میں، ہم بیوقوف نے کتنا عرصہ ہم نے تمہارے نبی کی بات کو نہ مانا۔ صحابی کو یوں کر کے سینے سے لگایا، کہنے لگا آج تیرے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے گھر کی روٹی بعد میں کھاؤں گا، تیرے محمد کا لایا ہوا کلمہ پہلے تجھے سناؤں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں ان کی برکات ہے، 450 صحابہ پورے پاکستان کے کونوں میں سو رہے، 3 کی پنجگور کی، 5 کی پنجگور میں، 3 کی سکر میں، بوکوٹ میں، پنڈی بھٹیا میں، پشاور میں، 450 صحابہ بھائی میں بھائی فادر میں بھائی شجرے کے ساتھ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کو میرے عزیزوں کاروبار بھی لے کے آیا، ان کو اللہ کی نبی کی والی محنت کی غیرت لے کے آئی ہے۔ آج میرے عزیزوں آج ان صحابہ کا لڑ پکڑ کر، آج ان صحابہ کے نقشے قدم پر چل کر میرے عزیزوں پوری دنیا والوں کو بتلا دو ہمارے پاس رب کی رحمت بھی ہے، ہمارے پاس ختم نبوت کا تاج بھی ہے، ہمارے پاس قرآن کی دولت بھی ہے، ہمارے پاس دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں قرآن کو سر پر رکھ کر اپنے سینے میں رکھ کے دنیا گزاریں گے تو دنیا کی مصیبتیں بھی جہنت کا ماحول پیدا کریں گی۔ اگر میرے عزیزوں قرآن سینے میں لے کے جائیں گے تو میدان محشر کی سختی نہیں آئے گی، ڈٹ اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے میرا مطالبہ یہ، میٹرک کے امتحانات سر پر ہیں، پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں 15 تاریخ سے اسکول بند نہ ہو جائے، کچھ بند ہو رہے ہیں
ہونے 15 تاریخ سے اسکول دعا فرماؤ او لوگو اللہ اکبر اسکول بے شک بند ہو جائے اللہ دوسرے اسکولوں میں تعلیم دے لیکن مسلمانوں اسکول بند ہوئے تب سے ہوں گے چائے والے ہوٹلوں پہ تب سے ہوں گے ٹھیک ہے بڑا تعلیمی نقصان ہے اور بے حد تعلیمی نقصان ہے لیکن میرے عزیزو ایک فکر اور تو کرنی چاہیے آج کون سی تاریخ ہے آج 10 مارچ ہے 8 مارچ کو اسلام آباد میں اعلان ہوا تھا میری مرضی میرا جسم یہ 2 دن پھر بحث مواقع پہ ہو رہے ہیں نقصان بڑا ہوا قیمتی املاک کا نقصان بڑا ہوا تجارت کا سنتو تجارت کا بڑا نقصان ہوا لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہوا کہ پورا سال ہو گیا مکہ مدینے کے دروازے ہمارے پہ بند ہو گئے اللہ اکبر میں نے کہا یا اللہ میں تو غلام رسول ہوں میں مدینے میں جا کیوں نہیں سکتا سنو مدینے سے آواز آئی میں نے بھی کہا محبوبہ تیرے دیوانوں کو بھیج دوں محبوب نے کہا پاکستان والوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر محبوب پوچھ کیا سوال پوچھتا ہے یا اللہ جو برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے سردی میں گجرانوالہ سے مری جا سکتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تیرے گھر میں نہیں آ سکتے تو اپنا بندہ انہیں کہہ میں نے اپنا امتی کہنے کو تیار کوئی نہیں اللہ ایمانداری سے بتاؤ جون جولائی کی چھٹیوں میں میرے عزیزو دسمبر کی چھٹیوں میں برف کے گولوں سے کھیلنے مری چلے گئے لیکن سردی سے بچنے کے لیے خدا کے گھر میں نماز نہ پڑی پھر باز کیوں نہ بند ہو آج میرے عزیزو رو لو جتنا رویا جاتا ہے باہر بچہ روئے ماں کو پیار آتا ہے گناہگار رونے لگ جائے خدا کو پیار آتا ہے اس مرتبہ پھر عرب والے پالیسی لے کے آ رہے کہ شاید پتہ اس مرتبہ ہو کہ نہ ہو مدینے کے اعتکاف سے معروم ہو گئے مکے کے اعتکاف سے معروم ہو گئے اور لوگوں جب بیت اللہ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آج سننا منظر پیش کر رہا ہے اور لوگوں تمہاری ماں کیٹ تو تیرے میرے سے بعد میں سوال کرے گی آج اللہ کا گھر کہہ رہا ہے تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کو اجاڑنے والے تم ہوتے کون ہو مدینے کی گلیوں میں پرندے بھی پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں اور لوگوں پتہ نہیں مدینے جایا کرتے تھے نہیں جایا کرتے تھے لیکن مدینے کی نسبت تو ملا کرتی تھی ہر مہینے کہیں نہ کہیں سے کسی گھر سے ایک تھیلی میں تیل کھجورے اور زمزم کی بوتل تو آ جایا کرتی تھی ارے لوگوں ہماری بے عزیزوں ہماری بے دردی نے بے احساسی نے ہمیں اتنا نکمہ کر دیا مدینہ تو دور کی بات مدینے کی کھجورے بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے آج اللہ سے مانگ لو اور میرے بھائیوں یہ بچے ان کو خدا کے واسطے کس کے پوتے دوترے کس کے بچے پڑھے انہیں عالم بناؤ انہیں متقی بناؤ اسے منبر محراب کا وارث بناؤ انہیں کالی کملی والے کا غلام بناؤ اور آپ حضرات سے ماں بہنوں سے اور بزرگوں سے گزارش کروں گا خدا را 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 آپ کا بچہ 5ویں کا 8ویں کا 10ویں کا ڈال دے 2 سال کے لیے بچہ ہماری جھولی میں ڈال دو ہم تمہارے سے ایڈمیشن فیس ہی لیں گے ہم تمہارے سے مہدہ فیس لیں گے بس ایک کام کریں گے بچہ ہم تمہارا پڑھائیں گے آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست کریں گے 2 سال تک بچہ آپ ہمارا اپنا ہمارے حوالے کر دو اب اسے محراب و ممبر کا وارث نہ بنائے اب اس کے سینے کی صندوقڑی کو قرآن کا صندوق نہ بنائے تو لوگوں مدرسوں کے ساتھ تعامل کرنا چھوڑ دینا یہ بچے کھڑے اور میرے عزیزوں جنہیں ادب کے لفظ کا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں اتنا پیار ان پہ اتنا پیار آیا کہ ان کے سینے کی صندوقڑی کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا صندوق بنا دیا آج نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ قرآن کے حفظ والا پودا بیٹی بیٹے کی صورت میں انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھر کے اندر لگائیں گے کرتے ہو نیت میرے بھائی کرتے ہو انشاءاللہ تعالی اور ختم نبوت کا صدقے سے اللہ پاک نے ختم نبوت کا کام ہمیں آپ کو عطا فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ نیکی کریں گے کرتے رہیں گے اور کرواتے رہیں گے برائی سے بچیں گے بچتے رہیں گے یہ کام صرف تبلیغ جماعت والوں کا نہیں دیوبندی بعد میں پہلے نبی کے کام والے بریلوی بعد میں پہلے نبی کے کام والے اہل حدیث بعد میں پہلے نبی کے کام والے ترمذی قادری نقشبندی بعد میں پہلے نبی کے کام والے اور لوگوں دیوبندی بعد میں پہلے نبی کے کام والے یہ کام امیروں کے لیے بھی یکساں یہ غریبوں کے لیے یکساں کالے پتلے گورے موٹوں کے لیے یکساں عربی عجمی کے لیے یکساں کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ کہتا ہے کہ مجھے لے کے بیٹھنا مجھے در در لے کے پھر جتنا اللہ تجھے در در پھرائے گا اللہ اتنی تجھے عزت عطا فرمائے گا کوئی قیامت کے دن مال کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی قیامت کے دن پیار کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن کلمے کی محنت کرنے والوں قیامت کے دن روزے کو سر پہ تمہیں آمنہ کے لال کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کون ہے جو ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے پوری دنیا کے اندر چلنے پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ چلے 4 مہینے کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ تعالی
ملکوں کے سفر کا ارادہ کرتے ہو، بھائی بہن ارادہ کریں۔ میرے عزیزوں کل کیا دن ہے؟ کل جمعرات کا دن ہے، اللہ اکبر، شب جمعہ کی رات ہے۔ نیت کرو اپنے اپنی مسجدوں سے اپنے مرکز میں جا کے انشاءاللہ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اپنی دنیا سے سنوارنے کے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ اس کی تو سارے نیت کرو، کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ روزہ اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ تمہارے مال جان میں عزت عطا فرمائے۔ آخری گزارش، یہ مدرسہ جہاں مدرسہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کرے ابھی تو 2 نام ہے، مدرسہ ابو بکر عمر، اللہ کرے 4 نام ہو جائے، مدرسہ ابو بکر عثمان و علی۔ تھوڑی سی جگہ ہے، ہمارے مدرسے کی جگہ چھوٹی ہے، جگہ درکار ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس کے دل میں بات ڈالنی ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس کے ہاتھ کے محل کو قبول کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس کے خون پسینے کو قبول کرنا ہے۔ مولانا عبد اللطیف قاسمی صاحب کی طرف سے پیغام ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں پیسہ نہ دے، ہمیں جگہ لے دے۔ یقین جانو یہ جگہ کسی پلازے کے لیے نہیں، یہ جگہ کسی فیکٹری کے لیے بن نہیں، نبی کے مہمانوں کے لیے بن رہی ہے۔ جو اس جگہ میں حصہ ڈالے گا اللہ دنیا کا بھی مکان دیں گے اور جنت کا مکان وہاں دیں گے۔ اللہ اکبر، جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ اور لوگوں دنیا کا مکان، آخری بات، دنیا کا مکان مانگتے ہو جہاں مین روڈ قریب ہو، دنیا کا مکان مانگتے ہو جہاں اسپتال قریب ہو، علاج معالجے کی سہولیات ہو، دنیا کا مکان مانگتے ہو میرے عزیزوں جہاں پارک قریب ہو، جب بچوں کی تعلیم قریب ہو، جب پینے کا صاف پانی کا قریب ہو۔ آج جھولی پھیلاؤ، اللہ پکڑو ذرا جھولی، آج جھولی پھیلاؤ اور اللہ سے مکان مانگو۔ اللہ جنت بھی چاہیے، جنت الفردوس بھی چاہیے، جنت کا وہ مکان چاہیے جس مکان اللہ اور مکان میں وہ کمرہ چاہیے جس کے دائیں بائیں بیڈ روم میں 2 کھڑکیاں ہوں۔ بندے میرے بندے کھڑکی کا کیا کرے گا؟ او میرے بندے سنو، او میرے بندے کھڑکی کا کیا کرے گا؟ یا اللہ دائیں کھڑکی میں دیکھوں تیرے دیدار ہو جائے، بائیں کھڑکی میں دیکھوں تیرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ کہہ دو آمین، مانگ لو اللہ سے وہ مکان، اللہ سب کو وہ مکان عطا فرما دے۔ بیوی بچے بہن بھائی سارے ساتھ ہو، رشتہ دار کنبے والے سارے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یا اللہ دے گا، اس نے کیا کہا؟ تیرے کرم، میں نے کہا تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جواب آیا جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو یتیموں کو تاج پیغمبری دے دیتے ہیں، تیرے لیے جنت کے مکان کی کون سی بات ہے؟ دامن پھیلا کے آنسو نکال کے دکھانا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کو جنت کا گھر بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ اگر مولانا عبد اللطیف قاسمی صاحب نے یہ جگہ کی بات کر لی اور میرے عزیز و رقم کا تعین ہو گیا تو بتاؤ ان کے سانہ بسانہ کھڑے ہونے میں، کے ساتھ کھڑے ہونے میں کون کون تیار ہوگا انشاءاللہ؟ سارے خیالی والے، قرب و جوار والے، جہاں جہاں سے دعوت دے کے بلائے گئے، ان کے ساتھ تعاون کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز کا میرے عزیزوں اہتمام ہو، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عشاء کی نماز کم سے کم سننے کے بعد اتنا تو احساس پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے جو مغرب قضا ہو گئی اس کو بھی پڑھ لیں، اور جو عشاء بھی رہ گئی اسے پڑھیں، اور بستر پہ اس نیت سے لیٹیں اللہ نہ خواب ڈرانا ہے، نہ شیطان آئے، نہ جنات آئے۔ یا اللہ جب فجر کی اذان ہو اس وقت خواب میں اذان آئے اور کوئی فرشتہ کے ہلا کے چلا جائے، اب سونے کا وقت کھڑا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے اسے لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کریں گے نا قسم 5 وقت کی نمازوں کی؟ اللہ ہماری عمر زندگی برکت عطا فرمائے، اس مدرسے کو آباد فرمائے، جو بچوں نے پڑھا اللہ ان کو اور علم کی ترقیوں میں اونچا مقام عطا فرمائے، اور آنے والے تعاون کرنے والے اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا